ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہے ملیحہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسندیدہ بلال کتب صاحب. السلام علیکم بلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. بلال بھائی, لاسٹ ٹائم جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا, میرا ایک سوال میرا ادھورا رہ گیا تھا. وسیلے کی بات ہو رہی تھی, اور میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اکثر لوگ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں, بلکہ کچھ لوگ تو شرک کے زمرے میں بھی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں, وسیلے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ویسے کہنا نہیں چاہیے, لیکن وہاں پہ اکثر بڑے برے حالات ہوتے ہیں فاروق, وہ جو وہاں پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کا وہ آئی تھنک اس کے کیا ڈسپلن ہے. مطلب میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی مزار پہ درگاہ پہ جاتے ہیں, آپ فاتحہ پڑھتے ہیں, دعا تو آپ اللہ میاں سے ہی مانگتے ہیں, اور مانگتے آپ ہمیشہ اللہ سے ہی ہیں. بے شک. تو وسیلہ بنا کے اگر آپ کسی کو مانگتے ہیں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مانگتے صرف خدا سے ہی ہیں, خدا سے ہی مانگنا چاہیے. دو چیزوں پہ میرے خیال میں تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے کہ بدعت اور شرک جو ہے اگر یہ ڈکلیئرڈ ہو تو ایک بات ہے, اگر نیت کے کسی پہ شک کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ایک بیک فٹ پہ ہمیں رہنا چاہیے. ہر چیز کو بدعت میں شامل نہیں کرنا چاہیے. کسی ایکٹ کو ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو, اس کو شرک کے زمرے میں شاید ہم شامل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے. یہ جو معاملہ ہے سارا, اٹ بگنز ود دا ورڈ سفارش. سفارش جو ہے یہ بنیادی طور پہ فاروق دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک دنیاوی حصہ جو کہ اللہ تک پہنچنے کا ہے, یہ ہے وسیلے کا تعلق. ایک ہے وہ طریقہ جس کو کہ ہم شفا کہتے ہیں. شفا وہ معاملہ ہے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بخشش یوم الدین کے دن کام آئے گا, ججمنٹ کے دن جو کام آئے گا. یہ دونوں معاملات کو الگ کریں, یہ دونوں کو وسیلے سے کنفیوز نہیں کریں گے. اگر آپ غور کریں تو اور پیغمبروں کے اوپر جو وسیلے کا سلسلہ, ان کی امتیں کیسے کرتی ہیں. مثال مجھے حضرت موسیٰ یاد آ رہے, ان کی امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھانا پہنچاتے تھے, اور ان کی امت جو ہے وہ اپنے نبی سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ کھانا جو ہے یہ بہت زیادہ ہم بور ہو رہے ہیں اس سے, ایک ہی طرح کا مینیو آ رہا ہے, تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں زمین میں سے پیدا کر کے دے. اب غور کیجئے کہ وہ امت ہے, وہ بھی اللہ کو جانتے ہیں, وہ بھی اللہ سے کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ موسیٰ دعا کریں گے تو یہ بات چیت ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ایک کالر ہمارے لائن پہ, آپ کو پتا ہے آپ کا سیگمنٹ بہت پاپولر ہے, بہت سی کالز آتی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میں فیاض قاضی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. بیٹے جی فیاض قاضی صاحب, صبح بخیر, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بلال صاحب سے پوچھا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں. بیٹے وہ پچھلے 15 سال سے کچھ ڈپریشن کا شکار ہے, اور ابھی تک نکل نہیں رہا اس کے حالات کے کیا ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا کرے گا. وہ کافی علاج بھی کروا رہا ہوں, لیکن کوئی اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. قاضی صاحب ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جی عدنان فیاض قاضی. عدنان فیاض قاضی. عدنان کو اگر ڈپریشن ہے تو دس از ریئلی اے سرپرائز ٹو می, کیونکہ عدنان شوڈ بی اے ویری گڈ فائٹر, ایکسیپٹ فار کہ اس کے اندر اینگر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ صحیح بات ہے سر, اس سے بہت غصہ ہے, بہت غصہ ہے. سارا جو ہے وہ غصہ اپنے گھر والوں میں اتارتا ہے. آپ اس کے لیے ایک کام کیجئے کہ جو میڈیکیشن کر رہے ہیں آپ وہ ضرور کیجئے. آپ میڈیسنز کو وڈرا نہ کیجئے. اس کے آپ کی مسز کا کیا نام ہے قاضی صاحب؟ رکشندہ نحید. ایک معاملہ کیجئے کہ اگر ممکن ہو تو بیٹے سے کہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو تسبیح ہے جی وہ ہر وقت پڑھے. جی ہر وقت پڑھے, اور ایک تسبیح وہ پڑھے یا سلام یا مومن یا اللہ کی, بس یہی 2 تسبیحات اسے کہیے کہ پڑھے. اگر وہ نہ پڑھے تو میں اس بارے میں تھوڑا سا حجاب کروں گا آپ سے. اگر بچہ چھوٹا ہونا تو اس کو تو آپ تعویذ پہنا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھے, لیکن جب ایک ایڈلٹ ہے تو اس کو پھر آپ کو کہنا پڑے گا, آپ کو حجت کو از کم ضرور پوری. لیکن ہو سکتا ہے بلال بھائی وہ ان کی بات نہ سنے نا, اس وجہ سے میرا خیال میں حجت تو آپ کو کرنی پڑے گی. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں, ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ حجت ضرور پوری کیجئے اور اللہ سے آس اور امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دیں گے کہ وہ یہ ضرور پڑھے. اس سے میرا اپنا دانش یہ کہتا ہے کہ اس کی ڈپریشن میں بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ناٹ امیجیٹلی, اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ضرور فرق دیکھیں گے. یہ اچھا فائٹر ہے, آئی ایم شیور کہ ہی شوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. قاضی صاحب آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور اب ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات عرض کروں جی کہ ہمارے ذہن میں کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ نہیں آتی, لیکن ہم اس پہ ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لکڑی تھی جس کے اوپر بیٹھ کے تو واز کیا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایک ممبر نہ بنوا دوں؟ آپ نے فرمایا بنوا دو. اس نے ایک ممبر بنوا کر دیا. تو وہ لکڑی جس پہ کہ آپ تشریف رکھا کرتے تھے وہ وہاں سے جانے لگی تو یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے, اس لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگ گئی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ خاموش ہوئی. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ پہلے یہ اللہ کی باتیں سنا کرتی تھی, اس کو جانے کا دکھ تھا. بلال بھائی تھینک یو ویری مچ. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا تھا, لائیو پروگرام ہے, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے منڈے کو پھر ملاقات ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شامل ہونے کا. اس وقت ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گی موجود سیدہ عابدہ حسین اور سید فخر امام صاحب. اسٹے ٹیون ٹو دنیا ٹی وی. جاگو